کئی لوگوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، سوال یہ ہے کہ ظہر کی اور عصر کی نماز میں سر قرات کیوں ہوتی ہے؟ ظہر اور عصر کی نماز میں سر قرات یعنی کہ آہستہ آہستہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 اٹھا کے دیکھیے، اس میں صاف لفظوں میں یہ لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے دھیمی آواز میں بھی قرات کرے اور بلند آواز میں بھی قرات کرے، دھیمی آواز میں بھی اور بلند آواز میں بھی۔ لیکن مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ اس وقت جس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی، اس وقت کی بات ہے یہ۔ مکہ شہر کے اندر مشرکین کا زور تھا، تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات زور سے کیا کرتے تھے تو کوئی تالیاں بجاتا تھا، کوئی شور کرتا تھا، کوئی گالی بکتا تھا، کوئی کچھ اور کرتا تھا، یعنی کہ نماز میں خلل پیدا کرتے تھے، نماز کے اندر کیا کرتے تھے؟ خلل پیدا، جس کی وجہ سے یہ قرآن کی آیتیں اتری۔ اب مغرب کا وقت چونکہ کھانے پینے کا وقت ہوتا ہے، اس میں لوگ کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے اس مغرب کے بارے میں یہ حکم نہیں نازل ہوا۔ عشاء اور فجر میں لوگ سوئے رہتے تھے، اس کے بارے میں بھی یہ حکم نازل نہیں ہوا۔ اب مسئلہ پھر ایک کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر جمعہ میں جو ہے ظاہری قرات کیوں ہے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہو گیا نا ساتھ کے ساتھ کھڑا۔ بھائی جب ظہر میں نہیں ہے تو جمعہ میں کیوں ہے؟ تو یاد رکھو، آپ لوگوں کو یہ بات کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور علماء سے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی مدینہ شہر کے اندر اسلام جو ہے جڑیں پکڑ چکا تھا، مضبوط ہو چکا تھا۔ آپ نے پوری کتابوں کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ مدینہ شہر کو جو ہے اسلام میں تلوار کے زور پہ فتح کیا گیا ہے، کہیں نہیں لکھا ہے، کوئی ایک بھی روایت نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے اپنی جڑیں کہاں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے ہی جڑیں پکڑ چکا تھا، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہجرت فرما کر آئے، اس وقت جو ہے اسلام کو فراوانی ہو چکی تھی۔ اور یاد رکھو، جمعہ جو فرض ہوا ہے وہ ہجرت کے بعد ہوا ہے، یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے، اس لیے جو فرض فجر، اس لیے جو عصر اور ظہر کا جو معمول تھا وہ تو مکہ شہر والا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی رکھا کہ سری قراتیں کرنی ہے، اور جمعے کے بارے میں خود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند قرات کی، جس پہ کسی کا کوئی رد عمل ایسا نہیں تھا کہ بھائی کوئی جو ہے انگلی اٹھائے۔ حتیٰ کہ یہودی جو کہ بظاہر مسلمان ہو چکے تھے، جن کو منافق کہا گیا ہے، سورہ بقرہ کا دوسرا رکو جب آپ پڑھیں گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تو اس میں جو ہے پورے رکو میں آپ جو ہے انہی کا تذکرہ سنیں گے، جو بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے اسلام کے دشمن، وہ بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اور وہ چھپے ہوئے تھے، وہ کیا تھے؟ چھپے ہوئے دشمن تھے اسلام کے، تو بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے تھے، تو ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ، اور پھر دوسری بات یہ کہ اسلام وہاں مضبوط ہو چکا تھا، جڑ پکڑ چکا تھا، اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے یا آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔